اور مجھے یوں لگا میں بڑائی کے لیے بیان نہیں کرنا چاہتا اس طرح جس طرح کسی نے ہمیں اپنے باہوں میں لے لیا ہو، گلے لگ گیا ہو۔ تو خیر بابا جی اور میں دونوں ہم دونوں باہر نکلے۔ السلام علیکم جی، آج ہم جا رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہر دل عزیز دوست جو حج پہ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کی ہے، لیکن ان کی ایک اور خواہش تھی کہ وہ حج پر کسی ایسے شخصیت کے ساتھ جائیں جو ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ اس وقت جبران بھائی اور حسان بھائی آگے ڈرائیو کر رہے ہیں۔ سائیں صاحب نے انٹری ماری ہے۔ سائیں صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ جا رہے ہیں ایک جگہ کھانے پہ، بتانا نہیں ہے ابھی کہ کہاں جا رہے ہیں، کون سے ہمارے دوست جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے، کون کون آ رہا ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں میرے خیال سے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سب دوست یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھائی، ہمارا دوست معظم علی یہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہا ہے حج کی سعادت حاصل کرنے ماشاءاللہ سے، تو ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ خیر خیریت سے جائیں اور خیر خیریت سے واپس آئیں۔ تو معظم بھائی جا رہے ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت ان کی دلی کیفیت کیا ہے اور کیا ان کے ذہن میں چل رہے ہیں۔ تو معظم بھائی آپ کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ ذہن میں کل تک اس طرح نہیں چل رہا تھا جو چلنا چاہیے تھا۔ ایک بات جس کا اسد قریشی نے حوالہ دیا کہ معظم بھائی وہ کیفیت بیان کریں کہ جب آپ کو خود حج پہ جانے کے لیے آپ ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی اگر یہ کیفیت ہو تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی۔ تو اسد بیسیکلی حوالہ دے رہا ہے بابا جی کا۔ بابا جی ان کا نام ہم نے ڈالا جب انہوں نے تصوف میں بھی اور درویشی میں بھی اپنے آپ کو گم کر لیا۔ بابا جی نے مختلف مکتبہ فکر فرقوں سے ہٹ کر، میں نے اس شخص کو آنکھوں کی جو کیا کہوں آنسو ہیں ان کی جھڑیاں بنتے ہوئے جو میں نے دیکھی ہیں، ہم اندازہ نہیں تھا اتنا زیادہ، تو ہم کیونکہ بے تکلفی تھی اس قسم کی تو بابا جی کو تنگ کرتے تھے۔ تو میں نے ایک دن بابا جی کو کہا کہ کیا عجیب و غریب ماحول ہے کہ ہم نے پیر و مرشد بنایا ہے جو ظاہری طور پہ مولانا مودودی کی فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وہاں کیونکہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا پیری مریدی والا، تو ہمارے ہاں چونکہ ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ تھا، تو ہم اس پیرائے میں عذرا تفنن بات کیا کرتے تھے، تو آگے سے مسکرا جاتے تھے، کہتے تھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کون سا ایسا پیر ہے، اس کے پاس کیا ایسی گدڑ سنگھی ہے جو اللہ کے دین نے ہماری فکر والوں کو نہیں عطا کی۔ میں نے اس وقت تک سچی پوچھے تو اتنا زیادہ مطالعہ نہیں کیا تھا مولانا کا، تو خیر گفتگو کے دوران تو چلتا رہا سلسلہ، تو مجھے ایک تڑپ سی ضرور پیدا ہوئی نا، ایک مطالعے کا شوق ضرور پیدا ہوا کہ پڑھنا چاہیے کہ مختلف جو دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں ان میں سے کس کس نے دین کی کیا خدمت کی ہے۔ کہ ماشاءاللہ آپ سب تو خیر حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ میں نے ان کا احترام مختلف مکاتب فکر، نام اس لیے نہیں لیتا اچھا نہیں لگتا، یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی شاید اس کو وہ اچھا لگے نہ لگے، تو میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے مولانا سے ہٹ کر بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں 100/100 جو نئے لوگ بنے ہیں جو شاید فالو کرتے ہیں مختلف بزرگوں کو، جو شاید مصر میں بھی، ترکی میں بھی، ہمارے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، ان کو بھی میں نے اتنا احترام اس شخص کا کرتے دیکھا اور سنا ہے اپنی آنکھوں سے کہ دل میں رشک آتا تھا۔ یہ رشک آہستہ آہستہ محبت میں کنورٹ ہو گیا، اور جب اتنا زیادہ وقت گزرا تو وہ محبت جو تھی
وہ ایک باپ بیٹے کے رشتے میں کنورٹ ہو گئی، اور وہ پھر ایک ایسا باپ بیٹے کا رشتہ ڈیولپ ہوا جو شاید دنیاوی نیچرلی معاملات سے مطابقت نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہتر پتہ ہے کہ اس سے کم بھی نہیں تھا۔ راز و نیاز تو باپ بیٹے میں چلتے ہی ہیں جو ہوتا ہے، لیکن ایک جو تڑپ اور دل کی جستجو تھی نا کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ کرنا ہے، وہ بڑی تھی۔ تو معاہدہ شریف کے باہر وہ جو اللہ نے مجھے اثاثہ عطا کیا نا، وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا، اور مجھے یوں لگا میں بڑائی کے لیے بیان نہیں کرنا چاہتا اس طرح جس طرح کسی نے ہمیں اپنے باہوں میں لے لیا ہو، گلے لگ گیا ہو۔ تو خیر بابا جی اور میں ہم دونوں باہر نکل کے مجھے کہتے ہیں تم مجھے ویل چیئر پہ لے کے جا رہے تھے روضہ رسول پہ۔ دیکھو میں چل کے آگے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ کیسے چلے ہوں گے۔ اس کے بعد خیر ہم نے وہاں پہ نماز وغیرہ ادا کی، نوافل ادا کیے، اس کی بے شمار چیزیں بنی۔ اب میں پاگلوں کی طرح نا اسی کیفیت میں، یہ رکوع میں جا رہے ہیں میں تصویر بنا رہا ہوں، یہ سجدے میں جا رہے ہیں میں تصویریں بنا رہا ہوں، نہیں بنانی چاہیے، وہ ایک اپنی جگہ پہ، میں اب کسی اور کیفیت میں بنائی جا رہا ہوں، اور ان کو نہیں پتا، قطعاً نہیں پتا، اور اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ مجھے یہ کہیں شائبہ ہو کہ یہ ان کا آخری چکر ہو اللہ کے گھر میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ، تو میں پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ نخرے کروں، کیونکہ ہمارا پلان تو اصل میں حج کا تھا، اس حج کا جس پہ یہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے اور ہم حج پہ جا رہے ہیں۔ یہ وعدہ تھا کہ انکل جی میں آپ کو نا رائل حج کراؤں گا۔ مجھے کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، میں بتاتا تھا تو آگے سے ہنستے تھے، پتہ ان کو یہی تھا، دل میں مجھے بھی پتا تھا کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا۔ میں نے دستا ہے کہ حج جڑا ہے نا وہ لینڈ کروزراں تے اے سی چ بہ کے ہوندا ہے، انہوں یہ پتہ ہی نہیں گا، بیوقوف پتہ مجھے تھا، میں اپنی طور پہ اپنے لیے اپنا جیسچر شو کرتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا حج مشقت کا نام ہے، حج اس جگہ اس مقام پہ بیٹھ کے اللہ کے ساتھ گفتگو عبادات کرنے کا نام ہے۔ ہمارے ہاں خیر کچھ اور بن گیا، اللہ سب کے حج اور عبادات قبول کرے۔ واپس ہوٹل میں پہنچے ہیں تو میرے بابا جی بیمار ہو گئے، اور مجھے فکر لگی۔ فکر کیسے لگ گئی کہ ہوٹل میں پہنچ کے بابا جی سوئے نہیں ہیں، اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، لگے ہوئے اپنے موبائل پہ اپنی کیفیات کو بیان کرنے، ریکارڈ کرنے، ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، کچھ ہمیں پوسٹیں مل سکیں، کچھ ہمیں نہیں مل سکیں۔ ہم لوگ تھکے تھکے تھے دونوں، جنید چاچو بھی اور میں بھی، ہم نے سو گئے، تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں بابا جی جاگ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں بابا جی جاگ رہے ہیں۔ فجر کا ٹائم ہوا تو اب مجھے پتہ ہے طبیعت خراب ہے، دوبارہ لے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا انکل جی وہ آپ کے لیے وہ پرہیزی سا ایک وہ ہم نے بنایا، ہمیں نا جب ہم یہاں سے گئے نا تو آنٹی نے نا دوائیاں، کیونکہ بہت زیادہ میڈیکیشن پہ تھے، تو دوائیوں کا ایک باکس بنا کے دیا تھا جس میں لکھا ہوتا تھا مارننگ، نون، آفٹر نون اور نائٹ، وہ 4 بلاکس والا دوائیوں کا نا وہ ایک اتنا بڑا پیک تھا۔ میں کہا کہ جی میں دوائیاں لاتا ہوں، پرہیزی کھاتا ہوں، تو مجھے کہنا چلا پرہیزی کھاتا ہوں، ادھر آ کے پرہیزی شریزی نہیں چلتا۔ اچھا مجھے خوش تو ہوں میں، لیکن مجھے ڈر لگے، میں کہا جی نہ اس طرح کا کوئی کام کریں، مجھے ایویں کوئی اور طبیعت خراب ہوگی تو ابھی عمرہ کرنا ہے، ادا کرنا ہے۔ کہتے چل تو شاباش۔ اچھا ہم نیچے چلے گئے تو وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں، اب یقین کرو اللہ تعالیٰ ان کو نوشی جان کرے، انکل کو کہہ رہا ہوں پرہیز کرنا ہے، انکل انڈے، جیم، ٹوسٹ، اسکرمبلڈ ایگ، فلانا ایگ بس لے کے آئی جاؤ۔ میں نے کہا جی ہم شوگر پیشنٹ ہیں، یہ چیزیں ہم نے نہیں کھانی، ہم نے براؤن بریڈ کھانی ہے، ہم نے فلانا۔ انہوں نے کہا میں نے دسنا بریڈ کیڑی کھانی۔ ماشاءاللہ ناشتہ نوشتہ کیا تو کہتے ہیں عمرے پہ کب جانا ہے؟ میں نے کہا جی بس اب ہماری حاضری ہو گئی ہے، جمعے کا ٹائم ہے تو ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں حرم میں۔ اب صبح کے ناشتے میں اور 11-12 بجے تک
बाबा जी की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मैं बाबा जी को कहूँ कि आप जुम्मा यहीं पढ़ो होटल में। तो उन्होंने कहा अच्छा मदीना पाक आके मैं होटल में जुम्मा पढ़ूँ। तो मैंने कहा अंकल जी तबीयत ख़राब है और मुझे पता है रास्ते में है, फिर वॉशरूम है, अब वहाँ पे वॉशरूम तो नहीं इस तरह अवेलेबल, तो बाकी जो अरेंजमेंट होते हैं वो बाबा जी करने नहीं देते थे अपने साथ, वो जो टेम्परेरी अरेंजमेंट भी अगर कोई बंदा करे तो, और व्हील चेयर पर बाबा जी बैठते नहीं हैं। खैर गए जी, नमाज जुम्मा बाबू सलाम के दरवाजे के पास अल्लाह मियाँ ने जगह दी। उस वक़्त जब कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, वहाँ पे जुम्मे के लिए लोग 9 बजे से अपनी जगह, और जो मस्जिद और कदमैन मुबारक अंदर वाली जगह है वहाँ पे फजर के बाद लोग बैठ जाते हैं और वो जगह पुर कर लेते हैं। हमें बाबू सलाम के बाद हम चलते जाए, अंकल कहते हैं तुम्हें जगह मिल जाएगी तुम चलते जाओ। यकीन पुख्ता था। बाबू सलाम के बाहर गए तो वो जो बाड़ लगाई हुई थी, तो वो जो पुलिस वाला था उसने कहा सफ़ बन रही है, फटाफट बनाए फटाफट बनाए। उसने वो उठाया, वो जो बाबू सलाम वाली सफ़ थी उस सफ़ के अंदर हमें जगह मिल गई, हम वहीं बैठ गए, पड़ी, नमाज जुम्मा अदा किया। तो कहते हैं अब चलें। मैंने कहा अंकल जी बस चलें। तो बस शस का बंदोबस्त हो गया। मैंने कहा अंकल जी नहीं, अब आपने बसों पे नहीं सफ़र करना, वो अरेंजमेंट किया मैंने उस पर जाना है। कहते हैं फिर वही हरकतें करने लग गए। मैंने कहा हाँ वही करने लग गए। गाड़ी का अरेंजमेंट किया, गाड़ी आ गई। मैंने कहा अंकल जी एहराम बांधना है, क्योंकि हमारे यहाँ वो बरेलवी कॉन्सेप्ट है, हम बड़ा उम्रा तसव्वुर करते हैं, मदीना पाक से किया हुआ उम्रा उम्रा ही होता है, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को उसको फजीलत देते हैं, मदीना पाक से जाते हुए एहराम बांधना है। मैंने कहा बांधेंगे, लेकिन जो सबसे पहली मिकात मदीना पाक में भी है, जो सबसे पहली मिकात है ना वहां से बांधना जाके। ये मेरे लिए भी इल्म था। मैं बड़ी दफा, हम वो माचो मैन बने हुए हैं जीबो गरीब किस्म के, हमें बड़ा पता है जी, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मुस्कुराते थे, कहते ये नहीं कहते थे कि मुझे पता है या नहीं, खामोश हो जाते थे और हंसते थे। जो अल्लाह ताला ने हरम पाक मिकात जो है उस जगह का नाम है जहां से अपने आप को आपने डिसिप्लिन में करना है, एहराम बांधना है, क्योंकि आप अल्लाह के उस शहर और घर में जा रहे हैं। ये उस शहर की हुर्मत की तैयारी अल्लाह मियाँ कराता है, और जहां से आपने हुर्मत के लिए अपने आप को स्टैंड स्टिल और ड्रेसिंग करनी होती है, उसको हम मिकात का नाम देते हैं। अब मेरे लिए ये हैरान कुन बात थी, क्योंकि मैंने मदीना पाक से जाते हुए मुख्तलिफ ज़ियारात करवानी थी। जंग बदर का मुकाम ओहद पे हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि जितनी देर फिर मदीना रहे ना, तो कुछ जमात के लोगों को हम बताया नहीं था, पता उनका चल जाता होता है, तो वो इकट्ठे होना शुरू हो गए। उन्होंने एक अपना अरेंजमेंट प्रोग्राम्स कर लिए, और उस जगह पे भी जाके किसी और को टाइम नहीं दिया। बेशुमार लोगों ने टाइम मांगा, कोई उनके यूनिवर्सिटी के लोग इकट्ठे हो गए, कॉलेजेस के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा नहीं बेटा यहाँ नहीं, लेकिन जमात के लिए उनका खुसूसी एक दिल में ना सॉफ्ट कॉर्नर था। जो प्रोग्राम रखे ना, आप सब ने कहा नहीं ये करने हैं बेटा लाजमी, क्योंकि ये इन्होंने बड़ी अकीदत से रखा है, यहाँ बैठ के जमात का काम करेंगे। यानी कि इस हद तक उनके दिल के अंदर रचती बसती थी। मैंने इस पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े बड़े जुब्बे और दस्तार वाले पीर थे ना, उनको भी इतने खुशू और खुजू के साथ वुजू करते हुए नहीं देखा। मैं बात ये क्यों कर रहा हूँ, बात इसलिए कर रहा हूँ कि इतने आराम से एक एक सुन्नत, एक एक फर्ज पूरा किया, फिर उसके बाद मैं हाथ पकड़ता हूँ, नवाफल अदा करते हैं, फिर उसके बाद मैंने उनको कहा एहराम बांधना है। अच्छा, ये वो टाइम था कि जहां मैंने देखा कि बाबा जी खामोश हो गए, चुप, बिल्कुल नहीं बोल रहे। इससे पहले हम हंसते खेलते, मैंने जैसे आपको बताया मुकाम में बदर पे हम कह के और अल्लाह उस मुकाम की खुशी को सेलिब्रेट करते हुए, बाबा जी बिल्कुल खामोश। वुजू किया, मैंने पूछा, वो मैं एहराम लाया हूं, तो एहराम वो निकालो, वो जो मैं आपकी आंटी ने वो बैग में रखा है। अब मुझे नहीं पता उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो बच्चे बेहतर जानते हैं। तो मैंने कहा जी वो नया वाला, ये वाला, ऐसे वाला भी लाया हूं। उन्होंने कहा वो निकालो जो वो है। अब उसकी बैकग्राउंड ये बच्चे बेहतर बता सकते हैं। बैग से वो एहराम वो निकलवाया, वो पहना, पहनने के बाद नवाफल अदा किए और बाबा जी वहां बैठ गए।
یہ جو بابا جی کا سفر عمرہ ہے نا، یہ ایک ایک دن ایک ایک مقام جو ہے نا اس کی بہت سی تفصیلات ہیں، وہ کبھی زندگی نے اللہ نے موقع دیا تو وہ تو بیان کروں گا۔ مکات میں جب بابا جی وجد کی کیفیت میں گئے، کئی یعنی کہ سمجھ لیں کہ کوئی گھنٹے سے زیادہ وہ گم سم رہے، اس کیفیت کو آپ ان تصاویر سے اندازہ کر سکتے ہیں جو اس وقت کی ہیں۔ آپ ایک اس بچے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جو بہت اوائل میں جس کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں، 14 سال 15 سال کی ایج تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے اس کا ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ وہ بابا جی کے زیر سایہ چلا جاتا ہے۔ تربیت، احترام، گفتگو، فکر، بہت سی چیزیں، خرافات سے نجات، سیکھنا سکھانے کا عمل آج تک جاری ہے۔ اور وہ پھر ایک عقیدت مند سے ایک بیٹے تک کا سفر، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ایک مختلف پوزیشنز تھیں جس پہ وہ وقت گزارا۔ مکہ پاک میں اس عمرے کے دوران جو جو زیارات کی، سرکار کے گھر مبارک کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ کتنی دیر وقت گزارا، وہاں پہ مختلف ایسی زیارات جو ہر دفعہ ہم مکہ جاتے ہیں حرم کے اندر کی زیاراتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ بھی کی۔ جو اصل کرنے کی بات ہے نا، جس کو بیان میں نہیں، آپ لوگ وہ پوچھنا چاہتے ہو، میں اس کو بیان نہیں کر پا رہا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک وعدہ تھا، اب اپنے آپ سے بھی اور اللہ کی طرف سے ایک خواہش تھی کہ میں اپنے والد کے لیے حج کروں نا، تو میرا جو دنیاوی طور کے اوپر، روحانی طور کے اوپر جن کے ساتھ میرا اتنا وقت گزرا ہے نا، وہ والد بھی میرے ساتھ ہو۔ اور میں آپ کو اس میں صرف ایک لائن بتاتا ہوں، مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے میں گھر بات مختلف چیزیں بات چیت کرتا رہتا تھا، بابا جی سن رہے ہوتے تھے، مجھے نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے کس وقت اس بات کو محسوس کیا یا ان کے ذہن میں آئی۔ تو مطاف میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کافی دیر دیر تک وہ بیٹھ جاتے تھے وہیں پہ، جتنی دیر تک ہم خانہ کعبہ میں رہے، مکہ میں رہے۔ تو وہ اپنی عبادت کرنے کے بعد مجھے نا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں، میں نے آپ کے ابا جی کے لیے نا بہت دعائیں کی ہیں، آج ان کی برسی ہے۔ اچھا، میں نے ایک دفعہ نا شاکڈ میں گیا کہ انکل کو کس نے بتایا، انکل کو یعنی عمومی طور پہ نہیں، کیسے پتہ چلا ہے، جذباتی نہیں، اس جو خواہش اللہ، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے، یعنی اس پہ افسوس کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے۔ لیکن بڑا یاد آئیں گے۔ بس اب آگے نہیں ہے الفاظ۔